أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في قصصهم عبرة. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ بہت بڑا اللہ کا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں بہت ساری اچھی باتیں سننے کی اللہ نے توفیق بخشی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے بہت سارے رمضانوں میں زندہ باقی رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان مہینوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، گزشتہ کی مجلس میں ہم نے تغلق خاندان کے ایک اہم بادشاہ جن کا نام محمد بن تغلق تھا، ان کی زندگی کو لے کر چند اہم باتیں، چند تفصیلات ہم بیان کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں ان کے بعد جو بادشاہ حکومت میں آئے ان کی انشاءاللہ تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ محمد بن تغلق ان کی وفات 1351 میں بیماری کی وجہ سے ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد پہلے تو بات متعین تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور ان کی وفات ایک دور دراز علاقے میں ہوئی جہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا تھا جس میں وہ رہتے تھے، اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی، اور دلی سے دور تھے۔ تو اب ان کے بعد ان کا جانشین کون بنے گا، اسے لے کر کافی بحثیں ہوئی، اور لگ بھگ پریشانی کا عالم تھا کہ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا تھا جن کا انتخاب ممکن ہو۔ ایسے موقع پر حضرت چراغ دہلی جو اہم افراد میں سے، جن کے تعلق سے میں نے گزشتہ کی مجلس میں بتایا تھا کہ یہ کون تھے، ایک بہت ہی معتبر شخصیت تھے جنہیں محمد بن تغلق نے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور وہ ان کے خاص خدمات کرا کرتے تھے۔ تو ان کی کافی شہرت تھی دلی کے اندر، اور کافی نامور شخصیت تھے، اور بادشاہوں میں اور وزراء میں اور تغلق خاندان میں ان کی کافی شہرت تھی۔ ان کے زہد کو لے کر، ان کے تقوی کو لے کر بہت ساری باتیں کتابوں میں آج بھی ہم پڑھتے ہیں۔ ان کا اصل نام نصیر الدین تھا۔ یہ اودھ کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور جب ان کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی وہ دلی آئے، اور دلی آ کر سلطان المشائخ کے پاس وہ پڑھنے لگے۔ عزیز دوستو، یہ جو نصیر الدین چراغ دہلی ہیں، یہ تمام اس زمانے کے علماء، صلحاء، صوفیاء کی فہرست نکالیں گے تو اس میں یہ سارے فہرست نظر آئیں گے شریعت کی پابندی میں۔ حفظ شریعت اور شریعت کی پابندی ان کے پاس بہت زیادہ تھی۔ فقہ پڑھانا، حدیث کی کتابوں کو پڑھانا، اس کی تعلیم عام کرنا، یہی کام اپنے خانخواہوں میں کرتے تھے، اور اسی کی طرفداری کرتے تھے۔ اور ان کے شاگردوں میں جو بڑے علماء بنے ان میں سے بہت سارے مشہور ہوئے۔ ایک تھے اس میں تھناسری، اور ایک تھے قاضی عبد المقتدر۔ بہت سارے ایسے علماء ان کے شاگرد تھے جو آگے چل کر شریعت کی حفاظت اور شریعت کی تعلیم لوگوں کے درمیان عام کرتے رہے۔ یہ اور دوسرے جو صوفی حضرات تھے ان میں بہت زیادہ فرق تھا، جیسے فرید الدین شکرگنج اور دوسرے جو صوفی حضرات ہیں ان میں اور ان میں بہت زیادہ فرق تھا۔ یہ شریعت کے پابند تھے، اکثر شریعت کے پابند نہیں ہوتے تھے۔ اگر شریعت کی پابندی نہیں ہے، آدمی چاہے جو بھی کر لے، وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں ایک موزون شخص ہو نہیں سکتا، کیونکہ شریعت ہی سب کچھ ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت، اس کی پابندی کریں گے تو مسلمان ہیں، اس کی پابندی نہیں کریں گے تو مسلمان کہاں سے ہو سکتے ہیں، اور پھر بہت ساری لمبی بحثیں چھڑ جائیں گی۔ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ جو چراغ دہلی تھے ان کا بہت بڑا مقام تھا اس زمانے میں، اور ان کے تعلق سے یہ کھلی ہوئی بات ہے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ وہ سماع کو حرام قرار دیتے تھے۔ کئی مرتبہ مجلسوں میں گئے، اچانک لوگوں نے سماع شروع کر دیا، اس وجہ سے کہ یہ نظام الدین اولیاء کے شاگرد ہیں، اور نظام الدین اولیاء کے تعلق سے ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا۔ تو یہ مجلس میں اگر سماع ہو تو فوراً مجلس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لوگ اگر پوچھتے تو کہتے کہ یہ حرام ہے، اگر لوگ کہتے کہ اس آپ کے جو استاد تھے وہ اس کے قائل تھے، تو یہ کہتے کہ ہم کسی بھی استاد کی جو ہے بات کے ہم قائل نہیں ہو سکتے اگر وہ قرآن و سنہ کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کی بات اگر خلاف ہو
تو ہم ہمارے استاد کی بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس کتاب و سنت کی کس حد تک پابندی تھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین عالم اور صالح انسان ہو سکتے ہیں جب ہم ان کی جو ہے تاریخ پڑھتے ہیں. تو عزیز دوستو، یہ جو چراغ دہلی تھے، انہوں نے کوشش کر کے ان جو ہے یہ جو فیروز شاہ تھے ان سے باتیں کرتے ہیں. فیروز شاہ یہ اصل میں محمد بن تغلق کے چچا زاد بھائی تھے اور انہیں کافی تجربہ تھا. اس علاقے میں کئی علاقوں میں گورنر رہ چکے تھے، بہت سارے یہ اس کے ذمہ دار رہ چکے تھے، گورنر رہ چکے تھے، اور چراغ دہلی سے ان کے اچھے تعلقات تھے. تو چراغ دہلی کی نظر ان پر ٹھہری تو ان فیروز شاہ سے انہوں نے کھلم کھلا گفتگو کی. کہا کہ اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہو کہ میں بندگان خدا کی طرفداری کروں گا، میں رعایا پرور رہوں گا اور میں اسلام اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا، اگر تم اس کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہارے لیے ایک کام کر دوں گا. یعنی میں تمہارے لیے بادشاہت کی جو ہے تقرری کا جو کام ہے، اس کے لیے جو ضروریات ہے، اس پر میں کامزن ہو جاؤں گا اور تمہارے لیے راستہ آسان کر دوں گا اگر تم اس کا وعدہ کرتے ہو. تو فیروز شاہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں اگر بادشاہ بن جاؤں تو میں حفظ شریعت کے ساتھ ساتھ رعایا کی حفاظت، امن و امان قائم کرنے کی کوشش کروں گا. میں کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم کرنا ہرگز پسند نہیں کروں گا. تو چراغ دہلی نے بہت سارے دوسرے وزراء منسٹر سے گفتگو کرنے کے بعد فیروز شاہ کی تقرری ہو جاتی ہے. تو یہ 1351 جس سال محمد بن تغلق کی وفات ہوئی اسی سال یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. تو 1351 سے لے کر 1388 تک، 1351 سے لے کر 1328 تک، 88 تک، 1388 تک ان کی حکومت رہی. لگ بھگ 37 سال، 37 ایئرس ان کی حکومت رہی. عزیز دوستو، یہ بادشاہوں میں ان سے پہلے جتنے بادشاہ گزرے ان میں اتنی لمبی مدت حکومت کرنے والوں میں یہ پہلے آدمی تھے. عہد فیروزی کہتے ہیں ان کے اس دور کو. یہ عہد فیروزی جو لگ بھگ 38 یا پھر 37 سال کی جو مدت میں یہ عہد رہا، یہ بہت ہی بابرکت رہا. لوگ عام طور پر اگر امن و امان کی بات کرتے ہیں، خوبصورت عمارتوں کی بات کرتے ہیں، عوام کی ترقی کی بات کرتے ہیں اور پیداوار ٹیکسز کی کمی کی بات کرتے ہیں، تو لوگ عہد فیروزی سے دوسروں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں. ہم نے عہد علاء الدین خلجی کے تعلق سے جب بات کی تو میں نے کہا کہ فیروز شاہی اور عہد علاء الدین خلجی کی حکومت کے درمیان موازنہ کرتے ہیں سراج عفیفی جو اس زمانے کے مورخ تھے، جو تاریخ فیروز شاہی کے مؤلف ہیں. انہوں نے دونوں کا جو ہے موازنہ کیا. موازنہ جب ہم علاء الدین خلجی کی حکومت اور فیروز شاہی خلجی کی حکومت کا توازنہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو عزیز دوست سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کس پائے کے فیروز شاہ ہوا کرتے تھے. تو بڑے ہی امن و امان کو انہوں نے قائم کیا. ان کا دور پرسکون دور تھا، بڑا ہی امن والا دور تھا. لڑائیاں کم، بغاوتیں کم اور لشکر کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی. تو جیسے ہی حکومت میں بیٹھے، جس وعدے کو انہوں نے کیا تھا اس وعدے کے بالکل پابند رہے، امن و امان کے لیے بھرپور کوشش کی. تو سب سے پہلے انہوں نے جو کیا یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے قرض داروں کے رجسٹرز منگوائے اور سب کے قرضوں کو معاف کر دیا. حکومت جن لوگوں کو قرض دے رہی تھی ان تمام کے قرضوں کو فیروز شاہ نے معاف کر دیا. یہ پہلی چیز، یہ غیر معمولی چیز تھی. لوگ قرضوں کو جمع کرتے ہیں، قرضوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور قرض زبردستی لیا کرتے تھے. بادشاہ بڑے جو ہے اس تعلق سے بڑے کٹھن ہوئے ہیں، لیکن یہ پہلا کام انہوں نے کیا، لوگوں کے قرضوں کو معاف کیا. جتنے بھی محتاج غریب جو بھی حکومت سے قرض لیے تھے سب کے قرضوں کو معاف کیا. اس کے بعد انہوں نے جو بہت ہی اہم اقدام اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے لیے ایک سب سے مناسب وزیر انہوں نے چنا. عزیز دوستو، کوئی بھی اچھا آدمی اس وقت اچھا آدمی ہو سکتا ہے جب اس کے اطراف اچھے لوگ ہوں. اگر ان کے اطراف ایسے لوگ ہوں جو ان کی صرف تعریف ہی کریں گے، ہے نا، ان کے تعریف میں رطب اللسان ہوں گے، صرف ان کی ستائش کریں گے اور ان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے لو میں لو ملائیں گے، ایسے قسم کے لوگ اگر آس پاس ہوں تو وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا، جے چاہے کہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. آپ تصور کریں گے اگر بادشاہ اس کے آس پاس لوگ ٹھیک ڈھنگ سے نصیحت نہیں کریں گے، صرف اس کی تعریف کرتے رہیں گے تو بادشاہ برباد ہو جائے گا. اور جو برے بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. جو عقل مند ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے قریب
عقل مندوں کو رکھتے ہیں، دانش مندوں کو رکھتے ہیں، پڑھے لکھوں کو رکھتے ہیں، اور صحیح رائے دینے والوں کو پسند کرتے ہیں، مخلصین کو پسند کرتے ہیں، یعنی بتا دیں کہاں عیب ہے، کیونکہ اگر کسی کو اپنا عیب کا علم ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو بڑے آسانی سے درست کر سکتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں رحم اللہ امرأن عرف عیب نفسہ، اللہ رب العزت اس آدمی پر رحم کرے جو اپنے عیبوں کو جانتا ہے، اپنی خامیوں کو جانتا ہے۔ ہر آدمی خامی سے بھرپور ہے، کسی کے اندر خامیاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمام قسم کی خامیوں سے دور ہوں یا میرے اندر کوئی خامی نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے اللہ کے۔ تو عزیز دوستو، خامیاں یہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ خامیاں خوبیاں یہ دونوں کا جو ہے ملا ہوا سمجھیے کہ ایک مرکز ہے انسان۔ تو اپنی خامیوں کو جانیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اپنی خوبیوں کو جانیں، انہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے آدمی ترقی کر سکتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھتا ہے، مخلصین کو رکھتا ہے، صحیح مشورہ دینے والوں کو رکھتا ہے، صرف تعریف کرنے والے، صرف بڑائی بیان کرنے والے، صرف ہے نا جیسے کہتے ہیں مسکا لگانے والے، ایسے لوگوں کا اگر ساتھ رکھے گا تو آدمی برباد ہو جائے گا۔ ہم نے کتنے کو ایسوں کو دیکھا ہے جو بڑے بڑے ذمہ داروں میں ہیں، لیکن ان کے آس پاس ایسے نکمے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کی بھی شہرت میں دراڑیں پڑتی ہیں، اور اس کے بعد ان سے کوئی اچھا کام ہو نہیں پاتا۔ تو عزیز دوستو، تو انہوں نے یہ کیا کہ جیسی حکومت میں بیٹھا، انہوں نے اپنے لیے ایک بہترین وزیر کا انتخاب کیا جن کا نام تھا قوام الملک، مقبول قوام الملک تھا، اور یہ وزیر انہوں نے بہت سارے اچھے کام کر دیے فیروز شاہ کے لیے۔ پہلے انہوں نے بہترین آفس کا سیٹ اپ بنایا، اور ہر چیز کا حساب کتاب انہوں نے اپنے پاس رکھا، رجسٹرز کو مینٹین کیا، اور لوگوں سے جو ٹیکسز لینے تھے اس کے تعلق سے کافی محتاط تھے، اور ہر چیز کا انہوں نے بہترین انتظام کیا، اور بڑے رحم دل تھے، کرم دل تھے، اور بادشاہ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے تھے اور اچھا کرنے کے لیے ابھارتے تھے۔ تب جا کے فیروز شاہ کا دور سارے دنیا میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا کام انہوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ خون ریزی اور تعذیب کی ممانعت، یعنی خون ریزی جو محمد بن تغلق کے زمانے میں ہم نے بتایا تھا کہ محمد بن تغلق سزاؤں کے تعلق سے بڑے کٹھن گزرے ہیں، بڑے سخت آدمی تھے، سزائیں یہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سزاؤں کے ذریعے سے ہی ان کا کام ہو سکتا ہے۔ تو سزاؤں میں انہوں نے حد سے زیادہ تجاوز کر دیا، خون ریزی عام تھی، ادنا سی غلطی پر خون بہایا جاتا تھا، ادنا سی غلطی پر قتل کر دیے جاتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے فیروز شاہ جیسی ہی گدی پر بیٹھے، انہوں نے خون ریزی کو روک دیا، کہا کہ کسی بھی معاملے میں خون ریزی نہیں ہوگی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں شریعت میں قصاص کا قانون ہے، لیکن شریعت میں فدرء القصاص بالشبہات، یعنی آپ حد درجہ کوشش کر کے قصاص کو دور کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، اس پر انہوں نے عمل کیا، خون ریزی کو بالکل ممنوع کا قرار دیا۔ اور اس کے بعد سزائیں، جو مختلف قسم کے سزائیں ایجاد کر رکھی ہوئی تھیں، ان سزاؤں کو انہوں نے ہٹایا اور سزاؤں میں تخفیف پیدا کی۔ یہ ان کا اہم کام تھا جو محمد بن تغلق کے زمانے میں حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ چوتھا کام انہوں نے کیا کہ محمد بن تغلق نے جن لوگوں کو سزائیں دی ان لوگوں کو انہوں نے بلایا، اور بلا کر ان سے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی حکومت کی طرف سے، اور ان سے معافی نامے لکھ کر لے لیے، جو بھی جن پر بھی ظلم ہوا انہوں نے معاف کر دیا محمد بن تغلق کو۔ دیکھیے عزیز دوستو، اس سے پہلے جو بادشاہ گزرے تھے ان کے تعلق سے ان کا دل کتنا صاف ہے۔ تو ایسے لوگ جو ان کے سزاؤں کی وجہ سے، حکومت کی دوسری سیاست کی وجہ سے، ملکی تنظیم کی وجہ سے کئی لوگ پھنس جاتے ہیں اور ان پر کافی ظلم بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جمع کرتے ہیں جن پر ظلم ہوا، جنہیں سزائیں دی گئی، ان سے باقاعدہ معافی نامے لکھ کر لیے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو عہد فیروزی میں پیش آئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ٹیکس پر کافی کام کیا۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو بھی کسان کام کرتے ان سے جو بھی پیداوار ملتا وہ پیداوار کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ٹیکسز کی وجہ سے، تو ان کے پاس کم پیداوار ہوتا تھا، بڑے بڑے ٹیکسز دینے پڑتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ پیداوار جو زمین سے جو پیداوار تھا اس کے مطابق ٹیکسز کو کر دیا، جتنا آدمی پیدا کرے گا، جتنا اس کے اندر جو ہے محصول ہوں گے، اس کے حساب سے ٹیکس دیں، بس کافی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، یہ جو ٹیکس ہے جو پبلک سے اس زمانے میں لیے جاتے تھے، یہ ٹیکسز تھے، یہ نہ زکوٰۃ تھی نہ یہ جزیہ تھا۔ لیکن ہم اس زمانے کے مورخین کو یہ لکھتے ہوئے پڑھیں گے
کہ یہ ٹیکس کو جزیہ کہیں گے. وہ چاہے آپ علاؤالدین کے زمانے میں لے لیجیے، چاہے اس زمانے میں لے لیجیے، اس وقت کے جو بڑے بڑے مورخین تھے جیسے عصامی ہو گئے، جیسے برنی ہو گئے، جیسے ضیاء نقشبی ہو گئے، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ٹیکس جزیہ لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے، جزیہ لیا جاتا ہے. جسے کوئی ہندو مورخ پڑھتا ہے تو کافی اسے غصہ آتا ہے کہ جزیہ کیوں لینا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر یہاں پر تفرقہ ہو رہا ہے تو جزیہ کیوں دیا جائے، تو یہ لے کر پریشان ہوتے ہیں. لیکن جب ہم نے جزیے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، یہ جزیہ اس زمانے میں مسلمانوں سے بھی لیا جاتا تھا. تو یہ جو جزیہ کا جو لفظ ہے اس زمانے میں ٹیکس کے حیثیت سے استعمال ہوتا تھا. صرف اورنگزیب کے زمانے میں جزیہ اور زکوٰۃ کے نام سے دو چیزوں کو لایا گیا اور دونوں میں فرق کیا گیا کہ مسلمان جو زکوٰۃ دیں گے، جو غیر مسلمان ہیں وہ جزیہ دیں گے. یہ صرف اورنگزیب کے زمانے میں ایک تھوڑی مدت کے لیے ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے. اسے اچھی طریقے سے لوگ سمجھنا چاہیے، ورنہ تاریخی کتابیں پڑھیں گے تو کافی پریشان ہو جائیں گے. کیسے بھائی جزیہ مسلمانوں سے جزیہ لیا جاتا تھا اور ہندوؤں سے جزیہ لیا جاتا تھا، اور جزیہ کے نام سے پہلے ہی یہ جو ہندو مورخین ہیں وہ پریشان ہیں کہ جزیہ کیا چیز ہے. عزیز دوستو، جزیہ کیا ظلم ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. جزیہ ظلم نہیں ہے. جزیہ یہ زکوٰۃ کے بنسبت بہت کم اس کی جو ہے ویلیو ہے، اس کے رقم ہوتے ہیں. یعنی اگر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، تو غیر مسلمان جو ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ملک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں بھی ہر قسم کی آسائشیں مہیا ہیں، سہولتیں ملتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ بھی حکومت کے لیے کچھ دیں. تو اسی کو اسلام نے جزیہ کہا. جزیہ کوئی ظلم کرنے کے لیے، حقیر جاننے کے لیے جزیہ مقرر نہیں ہے. جب مسلمانوں سے لیا جاتا ہے زکوٰۃ کے نام سے کچھ، تو جزیہ غیر مسلمانوں سے لیا جاتا ہے. اگر آپ جزیہ اور زکوٰۃ کو جوڑ کر دیکھیں گے تو زکوٰۃ کی رقمیں کافی بڑی ہوتی ہیں، 2.5% اور بعض جگہ 5% یہ زکاتیں ہیں. تو زکوٰۃ ہمیشہ مسلمانوں سے جو ہے اسلامی حکومتوں میں عہد خلفاء راشدین کے زمانے میں، دوسرے زمانے میں جو مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی. جزیہ کئی لوگوں کو معاف بھی کر دیا جاتا تھا، کئی بزرگوں، مذہبی پیشواؤں کو، اور اسی طریقے سے کمزوروں کو، لاچاروں کو، لاغیروں کو جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا. تو اس لیے عزیز دوستو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ پیداوار جو تھے اس کے مطابق ٹیکسز کو مقرر کیا گیا تھا. یہ عہد فیروزی کا اہم کام تھا. اسی طریقے سے بادشاہ ان سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے، چاہے وہ خلجی بادشاہ ہوں، چاہے وہ تغلقی بادشاہ ہوں، انہوں نے جو لوگوں سے جاگیردیں چھینی تھی، لوگوں سے زمینیں چھینی تھی، ان کے تعلق سے ہوا یہ کہ ان زمینوں کو لوگوں کے پاس واپس کر دیے گئے. جتنی بھی زمینیں حکومت کے پاس تھیں جب نظر ڈالی گئی تو ڈھیر ساری زمینیں تھیں. ان زمینوں کے جو حقدار تھے ان سے ان زمینوں کو لیا گیا تھا. تو کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ زمین میری ہے، مجھ سے ظلماً اس چیز کو چھین لیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں عہد فیروزی میں فیروز شاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جن کے پاس جو بھی ادنا سا بھی ثبوت ہو وہ اپنا ثبوت دکھا کر اپنی زمین واپس لے جائیں. تو اس طریقے سے کئی لوگوں کے ان کے زمینوں کو واپس کر دیے گئے. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا عہد فیروزی کا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب بھی بادشاہ حکومت کی گدی میں بیٹھتے ہیں تو جمعے کا خطبہ اپنے نام سے پڑھواتے ہیں. یعنی جمعے کے خطبے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، بادشاہ صرف اپنے نام کا ادھر ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ہی نام کی دعا ہو. یہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی مجھ سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان سب کے نام لیے جائیں اور سب کے حق میں دعا کیا جائے. خلیفہ کا نام لیا جائے، اس کے حق میں دعا کیا جائے، اور اس کے بعد میں میرا نام لیا جائے. تو اس سے پہلے جو بھی گزرے ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کی عاقبت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، جس سے دعائیں انشاءاللہ سچے دل سے نکلیں تو جو ہے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو یہ اہم کام تھے عزیز دوستو فیروز شاہی عہد میں. اسی طریقے سے مرمت کے کام، یہ عمارتوں کے بہت بڑے شہدائی تھے. عمارتوں کو بہت بہت زیادہ پسند کرتے تھے. یہ ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں 100 سے زیادہ پل بنائے، 100 سے زیادہ پل بنائے. اور جہاں کہیں بھی جاتے سب سے پہلے یہ وہاں کی انفراسٹرکچر پر کام کرتے، وہاں کے پانی کا انتظام کرتے، لوگوں کے لیے سڑکیں بناتے. تو 100 سے زیادہ پل انہوں نے بنائے. اور اس کے بعد بہت زیادہ نہریں، ندیاں انہوں نے کھودی. ہندوستان میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جو ان جیسے ندیوں کو کھودا ہو، کنوؤں کو کھودا ہو. کھدائی کا کام ان کے زمانے میں بہت زیادہ ہوا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کھدائی کا کام ہو تو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے. تو اشوک کے لاٹیں ملتی تھی،
اشوک کے زمانے کے، جس میں وہ جو ہے بدھی مذہب کے جو ڈائریکشنز تھے، جو بھی بدھی مذہب کی نصیحتیں تھیں، وہ لکھ کر اپنی حکومت میں جا بجا انہوں نے لگائی تھی. اسے لاٹیں کہتے ہیں. تو جب بھی کھدائی کا کام ہوا تو ڈھیر ساری لاٹیں اشوکا کی ملی، جسے حکومت نے اپنے پاس بڑے حفاظت سے رکھا. تو یہ ایک کھدائی کا کام ہوا. اور اس کے بعد عمارتیں، بڑی خوبصورت عمارتیں بنائی، مسجدیں، ان گنت مسجدیں بنائی. دلی کو انہوں نے بہت سجایا. مسجدیں، بڑی خوبصورت مسجدیں بنایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرائے، مسافرین کے لیے سرائے بہت زبردست. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے سرائے بنایا، اور سرائے بنانے کے بعد کہا کہ ہر سرائے میں مسافر 3 دن تک رہ کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے. اس کی 3 دن تک مہمان نوازی ہوگی. صرف دلی سے لے کر فیروز آباد، جس کی تعمیر انہوں نے کی، اس کے درمیان 12 سرائے تھے. تو 12 سرائے میں ہر آدمی کے لیے یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ لوگوں کے لیے گھروں کی ضرورت نہیں ہے، سرائے میں رہ جائیں. اتنے سرائے تھے کہ ہر سرائے میں اگر 3 دن گزارا ہو جائے اور اتنی بہترین مہمان نوازی کے ساتھ، تو سال ایسے ہی کٹ جائے گا. یہ ایک مشہور، سمجھیے کہ ایک بطور لطیفہ لوگ کہتے تھے، سرایوں کی کثرت کی وجہ سے دور دراز علاقے میں انہوں نے سرائے بنائی. عزیز دوستو، میں نے محمد بن تغلق کے دور میں کہا تھا کہ یہ علاء الدین خلجی جیسی بڑی وسیع سلطنت نہیں تھی. محمد بن تغلق کے زمانے میں بنگال ہاتھ سے نکل گیا تھا، اور دولت آباد کے بعد سے لے کر ادھر جنوب کے علاقے پورے ہاتھ سے نکل گئے. وہاں کی جتنی بھی حکومتیں تھیں سب خود مختار ہو گئی، انڈیپینڈنٹ ہو گئی. تو اس زمانے میں، اور خاص طور پر فیروز شاہی کے زمانے میں، وہاں پر بہمنی خاندان کا آغاز ہوا، جو آگے چل کے 5 ان کی حکومتیں ہوئی. وجے نگر حکومت کی شروعات ہوئی. تو اس طریقے سے عزیز دوستو، ان کے زمانے میں دور دراز علاقوں میں بھی الگ الگ حکومتیں تھیں. تو ان کی سلطنت اتنی وسیع نہیں جتنی علاء الدین خلجی کی تھی. سلطنت کافی سکڑ گئی تھی. تو بہترین عمارتیں، مسجدیں بنائی، خانقاہوں کو بنایا. انہوں نے کہا کہ جیسے مسجدوں پر حکومت کی طرف سے اخراجات جھیل لیے جائیں گے، ویسے خانقاہوں کی بھی جو ہے حکومت کی طرف سے اس کا انتظام ہوگا. جتنے بھی اخراجات ہیں حکومت اس کے جھیلے گی. سرائے بنائے گئے. اور اس کے بعد ہسپتالوں کا غول انہوں نے بنایا. جہاں کہیں بھی ان کی حکومت تھی، ہسپتال، شفا خانے بنائے، دوا خانے بنائے. اور میڈیسن میں، ہیلتھ میں کافی ریسرچز ہوئے، اور دوائوں کو ایجاد کیا گیا، اور مریضوں کو دوائیں دی جاتی تھی. مریض اور لوگوں کی مرنے کے جو ڈیتھ ریٹ ہے ان کے زمانے میں کافی کم ہو گئی تھی. اور آبادی کا خیال کیا تو بڑی بڑی بستیوں کو انہوں نے بنایا. فیروز آباد جو آج ہے، یہ فیروز آباد بنانے والے یہی تھے. انہوں نے فیروز آباد بنایا جو آج کل دلی کے آس پاس ہے. یہ فیروز آباد اس زمانے میں ایک الگ علاقہ تھا، باقاعدہ انہوں نے بستی بنائی. یہ جو جون پور ہے، یہ انہوں نے بنایا تھا. جون پور اصل میں محمد بن جونا کے نام پر ہے. جونا سے جون پور بنا ہے. اسے بنانے والے بھی یہی فیروز شاہ تھے. کتنی بستیاں آپ گنتے جائیے، بہت ساری بستیوں کو انہوں نے بنایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ ایسی ترقی کرتا ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے حکومت کی مالی حالت بہت زبردست، فائنینشیل سٹیٹس، اکنامیکل گروتھ، اس حکومت میں جی ڈی پی ریٹ کافی بہتر ہوتا ہے، تب جا کے ایسی ترقی ممکن ہے. اور شاہی خزانے میں مال بہتات ہے، ان گنت مال ہے، اور ٹیکسز ٹھیک سے لیے جا رہے ہیں. جب ٹیکسز ٹھیک سے ملتے ہیں، مانا ہے کہ رعایا خوش ہے، تب جا کے وہ پیسے حکومت کو دے رہی ہے. اور اسی طریقے سے امن و امان قائم ہے، سب خوش ہیں، تب جا کے یہ سب کچھ ممکن ہے. تو یہ تمام جو ہے بہترین انڈیکیشنز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ عہد فیروزی ایک زبردست رول ماڈل کی حیثیت اپنے اندر رکھتا تھا. اور اس کے بعد یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بہترین خوبصورت سڑکیں بنائی اور باغات پر کام کیا، گارڈنز پر کام کیے. جہاں کہیں بھی جاتے، جہاں کہیں بھی اچھی جگہ نظر آئے، یہ حکم دیتے کہ یہاں پر باغ بنائے جائیں. باغات، بغیچے، ان میں بہترین کام ہوا. ڈھیر سارے باغات بنائے گئے. اور یہ بادشاہ تھے جنہوں نے یہ جو گھڑیال جسے کہتے ہیں، جسے گھنٹہ گھر کہتے ہیں، جو کلاک ٹاور ہے، یہ سب سے پہلے ہندوستان میں انہوں نے ایجاد کیے. یہ اپنے عمارتوں میں ایک بہت بڑے گھنٹے کو بناتے. وہ اس کا ایک عجیب و غریب سسٹم تھا کہ ہر منٹ کے بعد پانی کا ایک بوند گرتا تھا، اور بوند کے ذریعے سے یہ جو گھڑیال جسے کہتے ہیں، گھنٹہ گھر، یہ کام کرتا تھا. اور اس میں باقاعدہ تیل ڈال کر، اور اس کے بعد سولار سسٹم کو استعمال کر کے، دھوپ کو استعمال کر کے اسے کئی سالوں تک چلاتے رہے. تو یہ ان کے زمانے میں طاس نام یہ گھڑیال کافی مشہور تھا، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے. اور ٹریولزم، ٹورزم میں کافی کام ہوا.
ساری دنیا سے لوگ ان کے اس بستی میں آتے، ان علاقوں میں آتے اور سیر و تفریح کرتے اور گھوم پھر کر دیکھتے، عمارتوں کو دیکھتے، مسجدوں کو دیکھتے، اور کافی مندروں پر بھی انہوں نے خرچ کیا، اور جوگیوں کے کافی دوست تھے، جوگیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان سے بھی استفادہ کرتے تھے، اور مندروں کے لیے بھی کافی اخراجات، یعنی بغیر مذہبی ڈسکرمنیشن کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ اور اسی طریقے سے عزیز دوستوں دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں انہوں نے غلاموں کو کافی جمع کیا، بہت سارے غلام ساری دنیا سے آتے تھے، خرید کر یہ اپنے ملکی کاموں میں لگاتے تھے، اس میں بھی کافی اچھا ان کا کام رہا۔ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کارخانے، ان گنت کارخانے، مینوفیکچرنگ یونٹس، انڈسٹریز، لوہے کو پگھلانا، تانبوں کو پگھلانا اور دوسرے ہتھیار بنانا، برتن بنانا، یہ کافی اس کے جو ہے یہاں پر غول لگے ہوئے تھے کارخانے کے، یہاں سے بہت سارا مال ایکسپورٹ کیا جاتا، اس وجہ سے حکومت کی حالت ہمیشہ مالی حالت بہترین ہوا کرتی تھی۔ یہ دولت کو دیکھ کر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیمور جیسے لوگوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ یہاں پر کافی ترقی ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے حکومت کے نوجوانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ سوشل ورک کریں، رفاہ عامہ جسے کہتے ہیں، سوشل ورک کا کام ہو، ہر علاقے میں، ہر بستی میں ایسے لوگ ہوں جو سوشل ورک کریں، جس سے حکومت پر بھی برڈن کم ہوتا ہے اور لوگ اپنے حساب سے بھی اچھا کام کر لیتے تھے۔ تو سوشل ورکرز کافی زیادہ ہوئے، رفاہ عامہ جسے کہتے ہیں، اس پر کافی کام ہوا۔ یہ میں جو بھی باتیں بتا رہا ہوں عزیز دوستو، ان کی حکومت کی خوبی ہے۔ تو فیروز شاہی دور امن و امان کا دور، پرسکون دور، اطمینان کا دور تھا عزیز دوستو۔ یہ اس دور کے تعلق سے کافی تفصیل ہے، بہت ساری تفصیلیں موجود ہیں، میں یہاں پر جو ہے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ان کے زمانے میں منسٹرز کو، سپہ سالاروں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، حکومتی کارندوں کو، اور اس کے بعد دوسرے عام لیبرز کو، دوسرے کام کرنے والوں کو جتنی اجرتیں ملتی تھی، جتنی تنخواہ ملتی تھی، اس سے پہلے کسی کو نہیں، بڑی قیمتی تنخواہیں دیتے تھے اور سب خوش تھے، بڑی قیمتی تنخواہیں، دگنا چگنا اس سے پہلے جو نہیں ملتا تھا، دگنا چگنا ان کے زمانے میں ملنے لگا۔ تو عزیز دوستو یہ ان کے اہم کارنامے تھے۔ اچھا، جب امن و امان اتنا زیادہ تھا اور لوگ اتنے خوش تھے، بستی میں اتنا امن تھا، تو ان سے آپ یہ بھی غلطی بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر لغزش کہیے، یا پھر بھول کہیے، یہ کہ فوج پر انہوں نے زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ منگولوں کا سد باب ہو گیا تھا علاؤدین خلجی کے زمانے میں، اور محمد بن تغلق نے تو بالکل منگولوں پر دروازہ بند ہی کر دیا تھا۔ تو ان کے زمانے میں منگولوں سے لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، اور دوسرے بادشاہ جو تھے باز گزار تھے، جو ٹیکسز تھی، پیسے جو تھے وہ پہنچ جایا کرتے تھے، تو اس لیے انہوں نے فوج پر کافی کام جو کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا۔ تو آگے چل کے اس کا ان کے آنے والے نسل میں اس کا نقصان اٹھانا پڑا، فوج کی کافی زیادہ ترقی نہیں ہوئی، کیونکہ ضرورت نہیں تھی، لڑائیاں نہیں تھے، تو فوج پر کام بہت کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آگے ان کے لیے نقصان تو نہیں، ان کے آنے والی نسل جو آگے چل کے حکومت کرنے کے لیے آئی، کافی نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی وجہ سے تیمور کا حملہ بڑی آسانی سے ہندوستان پر ہو گیا۔ تو عزیز دوستو یہ ان کی جو ہے اہم باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اور بھی باتیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے، جن کا تعلق عہد فیروزی کی ترقی سے تھا، اور کیسے یہ عہد کا زوال ہوا، کیسے یہ عظیم بادشاہ فوت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے جانشین انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور اس کے بعد تیمور لنگ جسے کہا جاتا ہے، جو بابر اکبر ان کا جو دادا تھا، یہ ہندوستان میں کیسے آیا اور اس نے کیسے خون ریزی کا بازار گرم کیا، یہ تمام تفصیل کے لیے انشاءاللہ آپ آئندہ مجلس کا انتظار کیجئے۔ آئندہ مجلس میں ہم اس سے لے کر تفصیلی گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ ضرور سبسکرائب کریں، بیل کی گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانا نہ بھولیں، آپ بھی استفادہ کریں، دوسروں کو بھی استفادہ کرنے کا موقع دیں۔ بہت سارے اچھے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں شرف قبولیت سے نوازے اور ان میں اخلاص پیدا کرے۔ اصل اللہ تبارک و تعالی ان يوفقنا جميعا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔